اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ سلامت نے بہت عزت و احترام کے ساتھ اپنے پاس بلوا لیا اور اپنے پاس بٹھایا۔ روایت ہے کہ بادشاہ سلامت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 40 زبانوں میں باتیں کی تھیں اور سب زبانوں کا جواب حضرت یوسف علیہ السلام نے فوری طور پر بادشاہ سلامت کو دے دیا تھا، اور بادشاہ نے عزیز مصر سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ میں نے اس نوجوان کو تم سے بھی زیادہ امین اور صاحب قوت گواہی پایا ہے۔ جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر باتیں کی اس نے تحقیق، تو آج نزدیک ہمارے مرتبے والا ہے۔ پس عزیز مصر کا علاقہ سرکاری موقوف ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بادشاہ سلامت نے رکھ لیا۔ بادشاہ سلامت نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں تم کو خدمت وزارت دوں گا۔ آپ علیہ السلام نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ میں وزارت نہیں مانگتا ہوں، کیونکہ لوگوں کی خبرگیری مجھ سے نہ ہو سکے گی۔ پھر بادشاہ بولا، اچھا، میں تم کو عزیز مصر کا کام دوں گا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام بولے، نہیں، اس کا حقدار عزیز مجھ سے کہیں زیادہ ہے اور وہ اپنے مقام پر قائم رہے۔ اس کا کام لینا میرے لیے بہت بدنامی کا باعث ہوگا۔ بادشاہ بولا کہ پھر تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام بولے کہ مجھے سارے ملک کے اناج اور غلے کا مختار کر دو تو میں اس کام کو انجام دوں گا، اور پھر آپ کا کام بھی آسان ہو جائے گا اور تمام رعایا کا کام بھی آسانی سے ہوتا رہے گا اور تمام رعایا آپ سے خوش رہے گی، کیونکہ میں رعایا کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لوں گا۔ اور اس سب سے یعنی کہ اس عہدے کو لینے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی غرض یہ تھی کہ اس زمانے میں اگر بادشاہ سلامت اپنی رعایا پر ظلم کرتا تو رعایا کا غلے کا آدھا حصہ لے لیتا تھا، یعنی کہ غلہ نہ دے کر رعایا پر ظلم کیا کرتا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سلامت سے سارے غلے کی یعنی کہ اناج کی مختاری مانگی تھی، تاکہ رعیت پر عدل کی نظر رکھی جا سکے۔ پس بادشاہ سلامت نے آپ علیہ السلام کی بات مان کر آپ علیہ السلام کو تمام غلے کا مختار کل مقرر کر دیا۔ اس سے تمام رعایا خوش ہوئی اور راضی ہوئی، اور پھر غلہ بھی بہت سا جمع کیا گیا، کیونکہ قحط آنے کی پیشن گوئی تو ہو چکی تھی، اور ساتھ ساتھ قحط سے بچنے کی تدبیریں بھی کی جانے لگیں۔ جب آپ علیہ السلام کو اس عہدے میں رہتے ہوئے 1 سال ہو گیا تو بادشاہ سلامت آپ علیہ السلام کی نیک اتوار دیکھ کر بے حد خوش ہوا، اور آپ علیہ السلام کو اپنی رعایا سے انصاف اور عدل کرتے ہوئے پایا تو خوش ہو کر بادشاہ سلامت نے اپنا تاج شاہی آپ علیہ السلام کے سر پر رکھ دیا، اپنی تلوار بھی اپنی کمر سے کھول کر آپ علیہ السلام کی کمر میں باندھی، اور تخت زر و یاقوت سے جڑا ہوا، طول اس کا 30 گز اور عرض اس کا 10 گز تھا، اور لباس زرق برق بیش قیمت آپ علیہ السلام کو پہنا کر اس تخت پر بٹھا دیا۔ اور اس وقت چہرہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایسا تھا کہ جیسا 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ جو شخص بھی آپ علیہ السلام کی طرف نظر کرتا تو مانند آئینے کے اپنا چہرہ اس میں اس کو نظر آتا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کی لطافت و صفائی اس قدر تھی کہ اسے دیکھ کر آفتاب بھی شرمندہ ہوتا تھا۔ بادشاہ سلامت کی سلطنت کے تمام افراد آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہتے، اور پھر تمام کاروبار بھی مصر کا آپ علیہ السلام کے سپرد ہوا، اور پھر سارے مصر میں آپ علیہ السلام کا سکہ جاری ہوا۔ اور عزیز مصر کے انتقال کے بعد عزیز مصر کے تمام خزائن حضرت یوسف علیہ السلام کی ملکیت میں آ گئے، اور پھر بادشاہ سلامت نے بھی اپنی تمام سلطنت سے ہاتھ اٹھا دیے اور گوشہ نشین ہو گیا، اور آپ علیہ السلام کو اپنا ولی مقرر کر دیا۔ اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی عظیم الشان سلطنت کے مالک ہوئے۔ مگر آپ علیہ السلام کو یہ حکومت، یہ شان و شوکت ملی تو ضرور، مگر بے حساب دکھوں اور تکلیفوں کے بعد۔ اور جب وقت مقرر تھا تو رب تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو تخت پر لا بٹھایا۔ اسی لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ صبر، ہمت اور توکل کو اختیار کیے رہنا چاہیے۔ جو آپ علیہ السلام کے نصیب میں تھا وہ آپ کو مل کر رہا،
اور یوں رب تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی کام میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب تعالیٰ نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام اپنے نبی کو دکھوں کی بھٹی سے گزار کر سلطنت دی۔ کچھ بھی حاصل کرنا ہو فوراً اور ایک دم نہیں ملتا۔ جیسے دکھ حضرت یوسف علیہ السلام نے اٹھائے ویسے دکھ کبھی کسی کو نہیں ملے، مگر آپ علیہ السلام اللہ رب تعالیٰ کی رضا پر راضی اور شاکر رہے۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کو میرے والد بزرگوار کی کوئی خبر ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے غم کرتے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں اور رات دن عبادت کرتے رہتے ہیں، اور ان کے رونے سے ان کی آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ حق تعالیٰ نے ان کو اس غم میں کیوں مبتلا کیا؟ فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ یہ سب تمہاری محبت کی وجہ سے ہوا۔ رب تعالیٰ کو یہ قطعاً پسند نہیں ہے کہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے یاری اور مدد طلب کی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا وہ اس قدر رنج اٹھا رہے ہیں، کیا انہیں کوئی فلاح بھی ملے گی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو ہر روز ایک شہید کا درجہ ملے گا۔ تب یوسف علیہ السلام بولے پھر کوئی مذائقہ نہیں۔ روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی حکومت کے دوران اپنے والد صاحب سے ملاقات کا ارادہ کیا، مگر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے روک دیا، فرمایا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ الغرض حضرت یوسف علیہ السلام اتنی عظیم و شان سلطنت بہت عدل و انصاف سے کرتے رہے۔ رعایا کا ہر فرد آپ علیہ السلام سے خوش اور راضی تھا۔ اس دوران آپ قحط کے آنے کی تدابیر بھی کرتے رہے۔ الغرض اسی طرح 7 برس گزر گئے اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خبر دی کہ فلانی شب سے قحط نازل ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اسی انتظار میں تھے۔ فرمایا کہ اب وقت آ پہنچا ہے کہ مخلوق خدا پر قحط نازل ہونے کا آغاز ہو گیا ہے، لہٰذا اناج غلہ میرے پاس جمع کراؤ۔ جب قحط کی مصیبت نازل ہوئی تو لوگوں نے دور دور سے آ کر بادشاہ سلامت کے پاس فریادیں شروع کر دیں، اور اس کی خبر جب یوسف علیہ السلام کو ہوئی تو آپ علیہ السلام نے غلہ جو جمع کر کے رکھا تھا لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے اس فعل سے سب کی جان میں جان آئی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، لاکھوں درود و سلام حضرت یوسف علیہ السلام پر اور تمام انبیاء پر۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار